چلیں یہ تاکید لفظی ہو گیا نا، ایک تاکید لفظی تو لفظ کے وجہ سے ہو گیا. اب تاکید کی دوسری قسم یہ ہے تاکید یا تو معنی کی جہت سے ہوگی، یعنی لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوگی، معنی کے اعتبار سے ہوگی وہاں پر. اور معنی کے اعتبار سے اس طور پر ہوگی بے سبب استعمال مجازات و کنایات، ایسے مجازات اور ایسے کنایہ کے استعمال کے سبب سے ہوگی لا یفہم المراد بہا، جن مجازات اور کنایات کی وجہ سے مراد کو سمجھا نہ جا سکے، یعنی سمجھ میں تو آئے لیکن بہت زیادہ وسائط اور وسائل کثیرہ کی وجہ سے وہ سمجھ میں آتی ہو. جب ہم اتنے دور تک جائیں گے تو اس کی وجہ سے وہ چیز کیا آئے گی، سمجھ میں آئے گی. تو اس وجہ سے ایسے مجازات کنایہ استعمال کریں کہ معنی مراد تک سمجھنے کے لیے کئی لمبے چکر لگانا پڑے، تو اس کو بولیں گے تاکید معنوی. مجازات اور کنایات تقریباً اس کو وہی بول دیں، کنایہ استعمال کر رہے ہیں، ویسے تو الگ الگ چونوں چیزیں ہیں، مجاز استعمال کریں یا کنایہ استعمال کریں. پہلے والے میں مجاز بول دیں، دوسرے والے میں کنایہ بول دیں. دوسری مثال میں مجاز کا استعمال کیا، تو ایسے مجاز اور کنایات کے استعمال کے سبب سے جس کے ذریعے مراد کو نہ سمجھا جا سکے، اور اس کا نام تاکید معنوی رکھتے ہیں. جیسے شاعر کا یہ قول ہے نشر الملک السنتہ فی المدینہ، بادشاہ نے شہر میں اپنی زبانیں پھیلا دی. بادشاہ نے شہر میں اپنی زبانیں پھیلا دی. مریدن جواسیس ہو، اس سے مراد جاسوس ہے. اس سے کیا مراد لیں؟ جاسوس لیں. تو یہاں پر وصحیح کیا ہے، وصواب نشر عیون. اصل یہ تھا کہ بادشاہ نے شہر میں اپنی آنکھیں پھیلا دی. کیا پھیلا دی؟ تو شاعر کو یہاں کہنا یہ چاہیے تھا کیا، لسان کی جگہ کہنا چاہیے تھا عیون کہنا چاہیے تھا، کیونکہ عیون کا ایک خاص مرتبہ ہوتا ہے جاسوسی کرنے میں، اور عین سے پوری ذات کو بھی مراد لیا جاتا ہے. اور جاسوسی کرنے میں آنکھ اہم کردار ادا کرتی ہے. جب تک آنکھ نہیں ہوگی تو کیسے جاسوسی کرے گا؟ اس لیے کہ یہاں پر مراد یہاں پر یہ مجاز کے قریب بھی ہے. کیا ہے؟ کس کے؟ اس کے قریب بھی ہے، اور اس کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں معنی مراد کے زیادہ تر لائق بھی ہے. لہذا یہاں پر عین کا استعمال کرنا چاہیے تھا اس کو، جو کہ عین کا استعمال ہوتا بھی ہے جاسوس کے لیے، لیکن یہاں پر عین کا استعمال نہ کر کے لسان کا استعمال کیا. تو لسان جو کہ یہ اتنا کردار ادا نہیں کرتی ہے جاسوسی ہونے میں. زبان ہو لیکن کیا ہو، آنکھ نہ ہو، تو وہ جاسوسی نہیں کر پائے گا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ زبان کا بھی ایک کردار ہے اس طور پر کہ جس طرح جاسوس کو آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے، ایسی ترجمان ہوا کرتا ہے جاسوس، ترجمانی کرنے میں زبان کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر شاعر نے لسان سے جاسوس کا کنایہ کیا، لیکن یہ جاسوس کا کنایہ لسان سے یہ کیا ہے، کنایہ کیا ہے، بعیدہ ہے، برخلاف عین کے. عین کا کیا ہے، کنایہ قریبہ ہے. سمجھ آگے نہیں؟ تو شاعر کو کہنا چاہیے تھا عین، کیونکہ عین سے انسان کی پوری ذات بھی مراد لیتے ہیں، اور عین سے عین کا استعمال کرتے بھی ہیں. آتا ہے کہ عین سے مراد جاسوس مراد لیا، اور یہ کنایہ قریبہ بھی ہے. لیکن یہاں استعمال نہ کر کے زبان کا استعمال کیا، تو زبان کی اتنا اہم کردار نہیں ہے، لیکن ہے ایک طور سے، کیونکہ زبان کی ضرورت پڑتی ہے ترجمانی کرنے میں. لیکن یہ کنایہ بعیدہ ہے. تو یہ کیا ہو گیا، تاکید معنوی ہوا. ہاں تو یہ فصاحت نہ ہوئی نا یہ، لیکن یا کرتے نشر الملک العینہ، تو یہ اس کی وجہ سے فصاحت ہو جاتی ہے. اور یہ قریبہ ہے، یہاں بول دیتے ہیں، اس طرح بولا جاتا ہے. لیکن یہاں اس نے لسان بولا، یہ لسان بولنے میں معنی مفہوم کا ادا کرنے کے لیے مجازات کنایت کا استعمال کرنا پڑا. اس وجہ سے یہ کلمہ بھی کیا ہو گیا، فصاحت سے گر گیا. یعنی ہاں تقریباً مترادف سمجھ لیں اس کو، بس مجازات کنایت کو یہاں پر مترادف سمجھ لیں، مجازات کنایت کا استعمال کرنا. تو اصل کیا تھا، یہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا عین کا، نہ لا کر کے جاسوس لسان زبان استعمال کیا، اور اس سے مراد جاسوس لیا، تو یہ کنایہ بعیدہ ہو گیا. اور بعیدہ ہو گیا اس وجہ سے اس میں معنی مفہوم کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ وسائط کی ضرورت پڑی. اس وجہ سے کلام کیا ہو گیا، فصاحت سے گر گیا. ہو گیا. اور جیسے دوسرا مصرع سأطلب بعد الدار، اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے کنایہ، اور یہ جو ہے لوازم بسیطہ کے ذریعے اس کو معنی مفہوم تک ادا کرنا پڑ رہا ہے. سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسكب عینایا دموعا لتجمدا. ان قریب میں تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا. ان قریب
میں تم سے گھر کی دوری تاکہ تم قریب ہو جاؤ، تاکہ تم، اور وتسکبو بہائیں گی، آئین آیا میری آنکھیں، الدموع آنسو، لتجمدا تاکہ وہ جم جائیں. سمجھ آئے ترجمہ؟ ان قریب میں تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا تاکہ تم قریب ہو جاؤ، اور میری آنکھیں آنسو بہائیں گی تاکہ وہ جم جائیں. شاعر کہہ رہا ہے حیثو کنا بالجمود عن السرور، شاعر نے جمود کے ذریعے کنایا کیا سرور سے، یعنی جب جم جائیں گی مطلب یہ خوش ہو جاؤں گا. کیا آنکھیں جم جائیں گی میں یعنی خوش ہو جاؤں گا، کنایا کیا سرور سے. باوجود کے جمود کا اس سے ذریعے کنایا کیا جاتا ہے رونے کے وقت بخل سے. رونے کا وقت ہو اور روئے نہ تو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں تو بالکل پتھرا گئی ہیں، رونے کے نام ہی نہیں لیتی ہیں، ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جمود اس کے ذریعے کنایا کیا جاتا ہے رونے کے وقت بخیلی کرنے سے، کہ رونے کا وقت ہے پھر بھی نہیں رویا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں. لیکن یہاں شاعر کہہ رہا ہے جم گئی ہیں میری آنکھیں، یعنی خوش ہو گیا. اب کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کے اندر دو کنایا ہیں. ایک تو یہ کہ میری آنکھیں آنسو بہائیں گی، اس کے اندر تو زیادہ خفا نہیں ہے کہ میری آنکھیں آنسو بہائیں گی یعنی میں رنج و غم میں مبتلا ہوں گا، نہیں. شاعر کہہ رہا ہے میں اپنے تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا، میں گھر کی دوری طلب کروں گا، میں تم سے گھر سے محبوب سے دور ہو جاؤں گا، اپنے گھر والوں سے دور ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو فراق پر ابھاروں گا، اپنے آپ کو غم برداشت کرنے کا عادی بناؤں گا. جب غم کرنے کا عادی بناؤں گا تو اس کی وجہ سے مجھے کبھی کبھی تمہاری یاد بھی آئے گی. جب یاد آئے گی تو مجھے کیا ہے، میری آنکھیں آنسو بہائیں گی. جب آنسو بہائیں گی تو تمہیں جو ہوگا میرے یاد آئے گی تو تم مجھے اپنے قریب کر لو گے. جب مجھے قریب کر لو گے میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا تو میں اپنے گھر والوں میں آ گیا. تو گھر والوں میں آ گیا، جو میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھی وہ جم گئی، یعنی خوش ہو گئی. جیسے مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ناحق خون پروانے کا ہوگا. شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دینا. مکھی باغ میں جائے گی، رس چوسے گی، رس چوسنے کے بعد وہ لائے گی، چھتا بنائے گی، چھتا بنانے کے بعد اس میں شہد بنائے گی، شہد بنانے کے بعد لوگ لے کے جائیں گے موم لے جانے کے بعد موم بتی بنائیں گے، موم بتی بنانے کے بعد اس کو جلائیں گے. جب جلائیں گے تو وہاں پر شمع پہ پروانے آئیں گے، پروانے اپنی جان نثار کر دیں گے. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ناحق خون پروانے کا ہوگا. سمجھ آیا نہیں؟ تو مکھی باغ میں جائے گی تو ناحق خون پروانے کا ہوگا. مکھی جائے گی، شہد لائے گی، چھتا لائے گی، پھر وہ رس بنائے گی، پھر وہ لوگ لے کے جائیں گے اسے اس سے موم بتی بنائیں گے. موم بتی بنے گی تو وہ کیا ہوگی، جلے گی، شمع پروانے آئیں گے، ان کی موت ہوگی. تو یہاں پر بھی شاعر نے کیا کہا، میری آنکھیں جم جائیں گی، مراد یہ خوش ہو جاؤں گا. کیسے؟ تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا، دوری طلب کروں گا، فراق پر مبتلا ہو جاؤں گا، روؤں گا خوب زیادہ، تمہیں بھی میری یاد آئے گی، میری بھی تمہیں بھی. پھر تم مجھے اپنے قریب کر لو گے، جب قریب کر لو گے پھر اپنی اس میں پہنچ گیا تو میری آنکھیں کیا تھی، وہ جم گئی یعنی خوش ہو گئی. تو کنایا کیا جمود سے سرور کا، باوجود کے جمود اس کے ذریعے کنایا کیا جاتا ہے بخیلی سے، رونے کے وقت رونے سے، بخل کرنے سے کنایا کیا جاتا ہے. سمجھ آ گیا نہیں؟ میری آنکھیں ان قریب، میں گھر کی دوری تم سے طلب کروں گا تاکہ تم قریب ہو جاؤ، اور میری آنکھیں آنسو بہائیں گی تاکہ وہ جم جائیں. ارے